انہوں نے کر دیے تھے. تو اب یہ معاملہ جو ہے, یہ جو آپریشن ہے ضرب ازد, اس کا وہ مرحلہ شروع ہو گیا ہے جہاں پہ پہلے 9-0, ٹھیک ہے, ایم کیو ایم کے کچھ قائدین, کچھ لوگ, پوری ایم کیو ایم نہیں, لیکن ایم کیو ایم ایک ایسی صورتحال میں آ گئی جہاں میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ ایم کیو ایم ایک بغیر سربراہ کے, بغیر ہیڈ لیس اس وقت ہے, کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کون کمان اینڈ کنٹرول کس کے پاس ہے. فاروق ستار صاحب بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں, لیکن اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے سینیٹرز غائب ہو رہے ہیں. کل وہ شاید ریلی میں پتہ نہیں کتنے ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایس تھے, کتنے لوگ ان کے ٹی وی پہ آ کے ڈیفینڈ کر رہے ہیں. جو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کس طرف کھڑے ہیں کس طرف نہیں کھڑے, یہ آنے والے دنوں میں ظاہر ہوگا. تو ایم کیو ایم ایک یعنی ایک پولیٹیکل پارٹ اپنی جگہ موجود ہے, لیکن فیصلہ کس کون کر رہا ہے. جیسے لندن میں کل یہ اطلاع دی گئی کہ پورا کراچی بند تھا. میری کسی سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو بھائی کو بتایا کہ پورا کراچی بھائی بند ہے, ٹی وی نہیں دکھا رہا, پورا کراچی بند ہے. اچھا, کراچی میں یہ ہو رہا ہے کہ بھائی کو بتایا جائے کہ پورا کراچی بند ہے, بھائی ناراض نہ ہو. مطلب ایک عجیب سی صورتحال جو ہے وہ کریٹ ہے ایم کیو ایم کے اندر. کس سے بات کی جائے, کون کس پہ شک کر رکھا. تو وہ اب ایم کیو ایم کا چونکہ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اور ریپرزینٹ کرتی ہے کراچی کے لوگوں کو, متحدہ پورے ملک میں ان کی موجود ہیں لوگ, اب وہ کس طرح سے اس کو دوبارہ واپس آتے ہیں پولیٹیکل, اس پورے پولیٹیکل کھیل میں, کیونکہ وہ باہر چلے گئے ہیں نا, اس پورے کھیل سے باہر چلے گئے. اب ان کی جو صفے ہیں جو میں نے کل بات کی تھی, میں کچھ باتیں ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کے ذہن میں رہے کہ یہ حتمی مرحلہ کس طرف جا رہا ہے. جو اب دن رہ گئے نا, تیزی کے ساتھ اب انفولڈ ہوں گی چیزیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف نے کہا کہ ان کے استعفے قبول نہ کرو, جو میں نے کل بات کی تھی. استعفے جیسے ہی ایم کیو ایم کے قبول ہو گئے تو ہاؤس آف کارڈ گرنا شروع ہو جائے گا. ہاؤس آف کارڈ گرے گا اس لیے کہ 8-9 سینیٹر مستعفی ہو جائیں گے. سندھ اسمبلی میں پوری کی پوری 40-50 جتنے بھی ہیں ان کے وہ ایم پی اے نکل جائیں گے, سینیٹرز نکل جائیں گے, تو پورا ہاؤس آف کارڈ گرے گا اور اتنے بڑے پیمانے پہ ری الیکشن کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. عمران خان انتظار کر رہے ہیں بیٹھ کے. آج عمران خان نے جو بات کی اس میں اشارہ دے دیا ضیاء افریدی کی کرپشن کا, اور یہ بھی کہہ دیا کہ ضیاء افریدی جو ہے وہ ڈال رہے ہیں معاملہ اپنے بڑوں پہ, خیبر پختونخوا کو. تو عمران کہہ رہے ہیں حکومت جاتی ہے تو جائے, یعنی عمران بھی ریڈی بیٹھے ہیں کہ کسی مرحلے پہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو میں بھی پل آؤٹ کر جاؤں اسمبلیوں سے. وہ ابھی وہ ختم نہیں ہوا مسئلہ, اور بہت سے ان کے لوگ جا رہے ہیں اسمبلی میں, بہت سے لوگ نہیں جا رہے, بہت سے لوگ مطلب وہ ابھی جو کہتے ہیں نا کہ درمیان میں فینس پہ ہیں اس وقت کے تحریک انصاف نے کیا کرنا ہے. ایاز صادق نے استعفے روک لیے, لیکن ریٹ پیٹیشن فائل ہوگی عدالت کے اندر کہ ان کے استعفے منظور کیے جائیں, کیونکہ سارے ایم کیو ایم کے لوگوں نے تو تصویریں اتروائی جا کے اور الگ الگ استعفے دیے ہیں. پی ٹی آئی والے کچھ گئے نہیں تھے, کچھ اکٹھے گئے تھے, تو وہ ایک جھگڑا چل رہا تھا. یہاں مسئلہ الگ الگ چلے گئے تھے. اب میاں صاحب کے سامنے یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے. ایک تو یہ کہ یہ ہاؤس آف کارڈ پارلیمنٹ اس طرح سے نہ گر جائے. دوسرا مسئلہ سندھ حکومت پہ آ جائیں. سندھ حکومت جو ہے وہ پہلے اینٹیں دھمکی نہیں, پہلے این آر او کی کوشش, پہلے این آر او ہم سے کروایا جائے, جو عمران خان کرنا چاہتے ہیں یا جو آپ کی میاں صاحب حکومت گرانا چاہتے ہیں. تو میاں صاحب کو بھی لارا لپدیا ساتھ ہی ادھر میسج بھیجا کہ جی ہمارے اگر یہ نیب ویب اور یہ چوری چکاری معاف کر دی جائے تو ہم حکومت گرانے کو تیار ہیں. ادھر سے جواب ہی نہیں آیا ان کا, کہ ہمارا کیا تعلق ہے حکومت, آپ جانے, آپ خاموشی چھا گئی. جی ایچ کیو سے کوئی جواب ہی نہیں آیا. تو وہ یہ دھرنے کے دوران ہوتا ہے سارے واقعات. آپ کو بیان یاد ہوگا جو زرداری صاحب نے دیا تھا کہ اگلا الیکشن عمران کی نہیں ہماری مرضی سے ہوگا. تو وہ یہ میسج تھا کہ میں ہوں نا حاضر, میرے خدمات حاصل کریں, کتنے حاصل کریں, ہمارا کیا تعلق ہے. تو وہ چلے گئے. اس کے بعد وہ دیکھتے رہے کہ کوئی کہیں سے کوئی فون کال آئے کچھ, پھر ایپیکس کمیٹیوں کے اندر ٹینشن ہوئی. تو میں سارے قصے بتا چکا ہوں, جس میں زرداری صاحب موجود تھے, آرمی چیف موجود تھے, کور کمانڈر تھے, رینجرز تھے, یہ سارے وہاں پر ٹینشن پیدا ہونی شروع ہوئی. اور سب سے پہلے اس کو ٹینشن پیدا ہوئی جب انہوں نے لیاری کے اوپر بات کی, اور زرداری صاحب نے کہا کہ اچھا, زرداری صاحب نے لائٹر اس پہ کہا کہ اچھا تو پھر ہمارے دور میں ترقی نہیں ہوئی اور ہمارے دور میں یہ گینگ وار ہوتی رہی, تو پھر مشرف صاحب کے دور میں اور ماشاء اللہ کے دور میں کیا ہوتا رہا. اس طرح کر کے یہ پہلا میں واقعہ بیان کر چکا ہوں, جس پہ پھر نواز شریف صاحب نے ان کو ٹھڈا مارا تھا ہلکے سے ایسے پیر سے کہ چپ کر, اس طرح کر کے. اور اس کے لیکن وہ بات پھر اس کے بعد سے وہ بڑھتی گئی. زرداری صاحب سمجھے کہ شاید یہ ایسے ہی چل رہا ہے معاملہ, یہ تو کچھ بھی نہیں, لیکن آنے والے دنوں میں وہ گرم ہوتا گیا. اچھا, اب اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر وہ جب کاکا صاحب کا مسئلہ کھڑا ہوا تو اینٹوں سے اینٹیں, اب ذرا ریکیپ کر لیں نا, اینٹوں سے اینٹیں. اچھا, اس کے بعد پھر ٹھوس, پھر اس کے بعد پھر میسج بھیجا گیا, پھر سافٹ میسج بھیجا گیا, پھر بلاول آئے. اچھا, بلاول آئے تو بلاول سے توقعات
کہ بلاول انڈیپینڈنٹلی کوئی ایکشن بلاول، لیکن پھر وہی ہوا کیونکہ بلاول نہیں نکل پا رہے. دائیں طرف بھی وہی انکلز کھڑے ہیں جن کو جیلوں میں ہونا چاہیے، بائیں طرف بھی وہی انکلز کھڑے ہیں جن کو چکی پیسنی ہے مستقبل قریب میں، ادی ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو وہ سارا جو میں کل بتایا تھا نا ہنومان کا سر ہے، پیپلز پارٹی ہنومان کا سر وہ ہنومان یا گنیش یا وہ بہت سارے سروں والے جو ہوتا ہے اس طرح کی ایک پارٹی ہے جو بہت سارے ہیڈز ہیں. کہیں راجہ پرویز اشرف بھی ہیں، کہیں کوئی بھی. اچھا اب وہ بھی نہیں چلی بات. تو اب مسئلہ یہ کہ اب وہ پھر تھا کہ دبئی آؤ، مگر دبئی آنے سے پہلے واپس کیا لے کر آ رہا ہے؟ زرداری صاحب کو رپورٹ تو دینی ہے نا جا کے کہ سر ہم نے یہ کر لیا. وہ کہیں گے کیا کیا بھاڑ جونکی کیا کیا، ابھی تو بھیجا ہے میں نے تم کو، پھر آ گئے ہو دوبارہ واپس. تو کیا کر کے آئے ہو؟ بس اس لیے بھیجا تھا میں نے تمہیں کہ پنجاب اور ادھر سیرے میں نے کر کے آ جاؤ. تو واپس کیا لے کر آ رہے ہو؟ تو واپس تو سر سائن کچھ نہیں لے کر آ رہے سوائے اس کے کہ ولی نواز شاہ ایک اور اندر جیل میں چلا گیا. اچھا تو واپس کیا لائے؟ وہ تو کچھ لے کے جائیں گے تو زرداری صاحب کو بتائیں گے نا جا کے، ورنہ وہ زرداری صاحب اب تو جوتا ماریں گے اٹھا کے سر پہ کہ کیا بکواس ہے. تم روز آ جاتے ہو مجھے بتانے کے لیے کہ سائن یہ کیا ہم نے وہ کیا، کیا بکواس ہے، ادھر ہی رہو. تو آخر طے یہ ہوا کہ اب پھر سائن قائم علی شاہ مصیبت میں پھنس گئے اور کل پھر ایک اور ایپیکس کمیٹی کال ہو گئی. اب اس ایپیکس کمیٹی میں پھر وہی کور کمانڈر ہیں، رینجرز ہیں اور گورنر بھی ہوں گے غالباً، وزیر اعلیٰ بھی ہوں گے، ایف آئی اے بھی بیٹھی ہوگی، سارے بیٹھے ہوں گے، سب کے اعمال نامے بھی ہوں گے. عاصم حسین صاحب کا پلندہ بھی ہوگا اتنا بڑا. عاصم حسین صاحب کے بارے میں پھر کہہ دوں، عاصم حسین صاحب وہ کچھ بھی بتا رہے، مطلب میرے پاس تو جو ان کی سیکنڈ آئی ہے لیک نہ رینجرز کر رہے ہیں کوئی اپنے سورسز درمیان میں ہوتے ہیں نا لوگ، ادھر سے ادھر سے ٹائپ سائن کروا لو، اس کو سائن کرو، بیچ میں نکل جاتے ہیں پیپر. عاصم حسین صاحب جو ہیں وہ ایسے ایسے نام لے رہے ہیں، یعنی عاصم حسین صاحب اسٹاک بروکرز کے نام لے رہے ہیں جو میں کئی دن سے کہہ رہا ہوں. عاصم حسین صاحب نے سلیم مانڈی والا کا نام لیا بے شمار کیسز میں، جو کہ سینیٹر ہیں، سابق وزیر خزانہ ہیں اور جن کو نواز شریف صاحب کی، یعنی اب دیکھیں نا وہ ایک دوسرے کے ریسکیو کے لیے آ رہے ہیں نا خاموش پیچھے. یعنی نندی پور کی انکوائری کے لیے سلیم مانڈی والا صاحب کو بلائیں. سلیم مانڈی والا صاحب کا نام عاصم حسین صاحب دوست ہیں آپس میں، تو ذرا مانڈی والا صاحب چیک کر لیں کہ عاصم حسین وہاں ان کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں. اپنے سورسز اپنے کو استعمال کریں، بڑے زبردست حساب ہیں. لیکن یہ کہ عاصم حسین ان کے بارے میں وہ سارا بتا رہے ہیں کہ آخری حکومت کے دنوں میں کیا ہوا تھا. عاصم حسین صاحب بتا رہے ہیں، ذرا چیک کر لیں اب دوبارہ. میں نے نہیں نکلوائے تھے وہ 400 ارب، یہ اس نے نکلوائے تھے خود سلیم مانڈی والا نے، میں نے نہیں نکلوائے تھے. وہ جو سارے کیسز ویسز آخر دنوں کے گھپلے ہوئے تھے، حفیظ شیخ انکار کر گئے تھے، میں نے کچھ نہیں کیا تھا، سلیم مانڈی والا کر رہا تھا، خود کر رہا تھا، وہ کر رہا تھا، وہ یہ اسٹاک بروکر تھے، یہ فلان تھے، یہ اوگرا کیس میں میں نہیں تھا، اس کے پیسے لگے ہوئے تھے، اس طرح پیسے باہر جاتے تھے، یہ ہنڈی ہوتی تھی، یہ حوالے ہوتے تھے. وہ ساری کی ساری کہانی جو ہے وہ عاصم حسین بتاتے جا رہے ہیں. اب وہ بھی سائٹ پہ کل رکھی جائے گی. اچھا وزراء پریشان ہیں سندھ کے، کیونکہ علی نواز شاہ کچھ کا خیال ہے کہ وہ ان سے ملنے جا رہے ہیں وزراء، کچھ کا خیال ہے کہ وہ یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ یار یہ حالات جیل کے ٹھیک ہیں، کیونکہ کل کو ہم نے بھی یہاں پر آنا ہے تو اپنے اپنے کمرے پہلے ویسا نہ ہو کہ بعد میں بکنگ ہی نہ ملے تو بچہ جیل میں چریہ وارڈ میں پھینک دیا جائے. تو وہ اپنی اپنی جگہ دیکھنے آ رہے ہیں کہ یار یہ یہاں پہ دیکھ لو یار انتظامات وغیرہ جیل کے صحیح تو ہیں سارے. وہ اس لیے ملنے جا رہے ہیں علی نواز شاہ صاحب سے. اچھا تو ایک اب یہ کل ایپیکس کمیٹی کے اندر کیا ہوگا اللہ جانے، کیونکہ پچھلی ایپیکس کمیٹی جو ہوئی تھی بڑی ایپیکس کمیٹی ہیوج میگا، جس میں آرمی چیف بھی تھے اور زرداری صاحب میں تھے، اس کا تو سب کو حال میں بیان کر چکا ہوں. اب کل سائیں قائم علی شاہ پہ پھر مصیبت آ گئی کہ قائم علی شاہ صاحب بیٹھے ہوں گے اور قائم علی شاہ صاحب ہوں گے اور سامنے وہ رقص میں سامتم ہوں گے، بادل ہوگا، رقص میں سارا جنگل ہو، سب بیٹھے ہوں گے اور پھر وہی بات ہوگی کہ اچھا مجھے کیوں نہیں بتاتے میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میں کس لیے بیٹھا ہوں، میں کپتان ہوں نہیں میں کپتان نہیں ہوں. یہ بالکل دیکھیں ایسی صورتحال ہو گئی ہے اب، یعنی اب بالکل ظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ قائم علی شاہ صاحب کا جو مسئلہ ہے نا وہ آ رہا ہے اب وفاق کی طرف. یعنی اب جو میاں نواز شریف سوچنے جا رہے ہیں نا اگلے چند دنوں میں کہ میں کیا ہوں، میں کیوں ہوں، میں کیسے ہوں، یہ کیا ہوا. یہ میں بار بار بات کروں نا کہ اب یہ نندی پور گلے میں اٹک گیا. نندی پور ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے جو مرضی سوائیاں پیش کریں. پھر ڈونگ فونگ کمپنی آ گئی، دیکھیں نا وہ امریکی کمپنی آنا تھا نہیں، وہ نہیں امریکن نے کہا کہ انہیں پھر ڈونگ فونگ آ گیا. یعنی جس نے مصیبت کھڑی کی ہے اب وہی آ کے بنائے گا دوبارہ اسی اتار کے لونڈے سے دور لینے کے لیے. پھر ڈونگ فونگ کمپنی پھر دوبارہ آ گئی، 1 مہینے سے بند پڑا ہوا ہے. شہباز شریف اور خواجہ آصف وہ دیکھیں نا پاور کے جو پاور کا مسئلہ ہے، یہ پاور وہ طاقت والی پاور نہیں، یہ جو بجلی اور یہ سارے مسئلے ہیں. خواجہ آصف منسٹر ہیں، شہباز شریف کا اپنا انٹرسٹ ہے اور اس میں کہیں عابد شیر علی صاحب بھی ہیں. اب اس میں یہ
जो है ये एक मुसीबत नंदी पुर फंदा बन गई गले का। और शहबाज शरीफ साहब साथ ही उसमें LNG के अंदर भी उनका नाम है, वो कतर जाते रहे ना, शहबाज शरीफ कतर भी जाते रहे, जिसमें शायद खान साहब का जिक्र आ रहा है, वो जो टर्मिनल उन्होंने बनाया हुसैन दाऊद की कंपनी को दे दिया। और वो तो अब मियां साहब भी, ये मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये मियां साहब को मैं जब देख रहा हूँ ना, परेशान हो रहे हैं मियां साहब, मुझे ऐसा लगता है कि ये ममनून हुसैन साहब की बदौलत लगी है कोई। ममनून हुसैन साहब जिस तरह चंद रोज पहले कहते थे ना कि मैं क्यों हूं, मैं क्या हूं, मैं यहाँ क्यों बैठा हुआ हूँ, तो अब वो मियां साहब, यानी ममनून हुसैन साहब मियां साहब को देख के कहते थे कि मैं क्यों बैठा हूँ यार, ये असल तो ये प्राइम मिनिस्टर, मैं यहाँ क्यों हूँ। अब मियां साहब लगता है अपनी इसरत देख रहे हैं बैठ के कि ये राइस शरीफ साहब तो बैठे हैं, तो मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं यहाँ क्या करूँ, मतलब ये कुछ इस किस्म की बदवा का मसला इनका चल गया आपस में। और ये अब क्योंकि स्टॉक ब्रोकर मुशर्रफ साहब का दौर, अब ये ABCD होगा। अच्छा, लोग ये पूछ रहे हैं कि ये कैसे होगा ABCD जो हतमी है, मतलब ये कैसे, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना विंडो अब छोटी हो गई है। देखिए ना नंदीपुर कितने दिन खींचेंगे आप, अब नंदीपुर देखें कितने दिन आया और कितने दिन के अंदर कहां से कहां बात चली गई। अभी शुरू हुआ ना डिस्कशन, अभी मेरे ख्याल से हफ्ता 10 दिन 15 दिन पहले तक तो पंजाब, मैं ये कह रहा था ना कि ये मेरा जुमला था कि ये उठा है कराची से, ये सिंध में दाखिल हो गया है, अब ये पंजाब में दाखिल होगा। ये मेरे ख्याल से मैंने आज को 15 दिन पहले बात की होगी, ऐसी 14-15 दिन पहले। और ये तेजी से पंजाब में, आप देखें तेजी से पंजाब में दाखिल हो गया, इस्लामाबाद तक पहुंच गया तेजी के साथ। और अब इसके अंदर पंजाब में, यानी अब मुझे नहीं पता, लेकिन राना मशहूद साहब का मसला अपनी जगह पड़ा हुआ है, ख्वाजा साद रफीक साहब अपनी, मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि जो जिक्र आ रही हैं, जो बातें हैं, ठीक है ना, उनकी हाउसिंग सोसाइटी है, वो न्यू LDA में भी कहीं है, हमजा शहबाज साहब का मसला भी है, यूथ फेस्टिवल की इंक्वायरीज और वो सारे मामला शुरू हो रहे हैं, MCB की तहकीकात तेज हो गई हैं। उसमें अब देखें ना, उसमें क्या मसला है, उसमें मसला ये कि मियां मंशा साहब की वो जो MCB का खेल है, बड़ा लंबा खेल है। ये जो जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की जो जंग है ना, उस जंग का एक, यानी एक तो दोस्ती है ना, लेकिन उसमें एक मुस्लिम कमर्शियल बैंक एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब जनाब मियां मंशा साहब के खिलाफ गवाही देने के लिए हुसैन लवाई साहब को बुला लिया गया। हुसैन लवाई साहब जो है जरदारी साहब के बड़े जबरदस्त करीबी दोस्त हैं और वफादार दोस्त हैं। यानी हुसैन लवाई साहब जो है वो थ्रू आउट, जब तक मुशर्रफ साहब की हुकूमत रही तो लवाई साहब मुझसे बाहर रहे, और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट तो वापस आए, और फिर सारे ये समिट बैंक और बाकी बैंक उन्होंने खोले, और जरदारी साहब का खामोशी से, वो कहते हैं बिलो द रेडार, जरदारी साहब का उन्होंने बहुत सारा काम किया। अब लेकिन मुस्लिम कमर्शियल बैंक के अंदर नैब ने उनको बुला लिए, क्योंकि उनकी मियां मंशा से नहीं बनती। लेकिन जब वो आएंगे नैब में, तो फिर उसके बाद फिर जरदारी साहब के और नए मसले, नए रोलर पे खड़े हो जाएंगे कि अच्छा आप बताइए। उसमें अब लवाई साहब एक शरीफ, वो पीछे रहना चाह रहे थे, मगर अब लवाई होता है, लवाई साहब का भी नाम जिक्र आ गया, नैब खींच लिया उनको भी कि आप आगे बयान रिकॉर्ड कराएं। ये उधर से इसके ऊपर नजर रखें, ये जो नाइद खान साहिबा आज चली गई हैं, और बेनजीर भुट्टो साहिबा के कत्ल का मसला, इसके ऊपर मैं डिटेल में बात करूंगा। इसमें बहुत कुछ आने वाला है अभी कमिंग डेज में, क्योंकि इसमें मार्क सेगल की रिकॉर्डिंग 1 अक्टूबर को होनी है, नाइद खान का क्या इशू है, किस ने झूठ बोला है, किस ने, वो मोहतरमा के ब्लैकबेरीज जो 2 थे जो अचानक बाद में मिले थे, और उसकी ईमेल से उसका डाटा था, वो सारा, वो सब कहानियां, इसमें बहुत कुछ निकलने वाला है आने वाले दिनों में बेनजीर भुट्टो साहबा की शहादत के हवाले से, और जिसने क्या झूठ बोला, किसने क्या किया, किसने टेम्परिंग कैसे की, क्या हुआ, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट क्या थी, वो पब्लिक क्यों नहीं की गई, वो पब्लिक हो गई। मतलब ये आने वाले दिनों में अचानक तेजी के साथ सारे मामला सामने आएंगे। अच्छा, मियां साहब इस वक्त, इससे पहले कि आप ब्रेक में जाए, मियां साहब की स्ट्रेटेजी ये है कि हाउस ऑफ कार्ड ना गिरे, यानी हाउस ऑफ कार्ड कई तरह के तरीकों से गिर रहा है ना। पीपल्स पार्टी प्रेशर डाल रही है कि आप ये क्या किए, ये आप क्या कर रहे हैं, हमने तो 5 साल 6 साल आपको टच भी नहीं किया। मियां साहब समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कियानी साहब थे, यहाँ राइस शरीफ साहब हैं, आप समझा करें मसले को। तो ये वही मसला है जो मियां साहब गाड़ी में भी समझा रहे थे, कराची में एपेक्स कमेटी में भी, कि भाई चुप रहो, गुस्से में है। जरदारी साहब कह रहे हैं कि यार भाड़ में जाएं, तुम्हारी मुफाहमत और तुम्हारी सारी बातें, ये मैं जाऊंगा तो तुम्हें साथ लेके जाऊंगा। फिर वो दोबारा सुलह हो जाती है। अब जैसे आज सुलह हो गई, आज आप देखें, मैं बार बार कह रहा हूं ना कि सुलह ये ऐसे है, अंजुमन मफादे बायमी।
آج مثال کے طور پہ اچانک اعتزاز احسن کھڑے ہو گئے ایم کیو ایم کی حمایت میں. آپ دیکھیں کہاں اعتزاز احسن, کہاں ایم کیو ایم. دیکھیں نا خاموش, یعنی ادھر اس سندھ میں, وہ ادھر نہیں, یہ ہے وہ ہے, ہم آپریشن کی حمایت کرتے. ادھر اعتزاز احسن سینٹ میں کھڑے ہو گئے, ادھر فرت اللہ بابر کھڑے ہو گئے سینٹ میں. وہ دونوں کھڑے ہو گئے, دونوں شخصیات کھڑی ہو گئی. انہوں نے کہا بڑی ذاتی ہو رہی ہے, اور ایک مالج کے ساتھ, مطلب یہ تو کمال کی بات ہے, ایک مالج کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مالج کے, مطلب اگر مالج جو ہے فرض کریں وہ قاتل ہو, خونی ہو, میں عاصم حسین کی بات نہیں کر رہا, ویسے ہی کوئی بھی شخص ہو, تو مطلب ایک مالج کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. اور بتایا جائے کہ 320 یہ جو کیا ہے ارب روپے کا رینجر نہیں کیا تھا, اس کو ہمارے اوپر ریکارڈ پیش کیا, تو سینٹ پہ کھڑے ہو گئے. لیکن ایک میں بریک پہ جانے سے پہلے ایک بات بتا دوں کہ میرا خیال ہے کہ بہت سارے پیپلز پارٹی کے سینیٹرز کو بہت محتاط ہو کے بات کرنی چاہیے, کیونکہ ماضی میں ان کی گفتگو جو رہی ہے مختلف حوالوں سے, انکلوڈنگ ڈاکٹر عاصم حسین, یہ خود بھی شاید بھول گئے ہیں, تو وہ گفتگو جب ہو سکتا ہے میں ہی کل پرسوں کلپ چاہ دوں, تو وہ بڑے مسائل کھڑے کرے گی, خاص طور پہ اس وقت جبکہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی قتل کا مسئلہ کھلنے والا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آنے کے بعد بات کر لیں گے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے حوالے سے. انہوں نے بھی نیشنل الیکشن پلان اور فوج کی آج مکمل حمایت کی ہے. جی ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب بریک میں جانے سے پہلے آپ بات کہہ رہے تھے کہ پتے کھل رہے ہیں. اب دیکھیں میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ ایسے سب اوپن ہو رہے ہیں کہ کون کہاں ہے, کون کہاں, اور تیز ہو گیا, پروسیس تیز ہو گیا, کہ ونڈو ٹائم کم ہے. کس چیز کا وقت کم ہے یہ چھوڑ دیں آپ, لیکن وقت چونکہ کم ہے اور تیزی آ گئی چیزوں میں. یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ ایم کیو ایم کا بالکل اس وقت وہ صورتحال ہے کہ ایک بہت بڑی جماعت موجود ہے, بہت اس کے ووٹرز ہیں, بہت اس کے سمپتھائزر ہیں, جینوئن. آپ نکال دیں ملیٹنٹ ونگ, وہ پیپل پارٹی, وہ ہر پارٹی میں, مذہبی جماعتوں میں بھی, اس سے چھوڑ دیں آپ کلدن جماعتیں میں ساری, ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے. لیکن اس کے سربراہ جو ہیں وہ کتنا نیچے کی بات ان کو بتائی جا رہی ہے. مطلب میں یہاں وہ ذکر ہی نہیں کرنا چاہ رہا کہ ماضی میں یہ بڑے بڑے ٹی وی پہ بول رہے ہیں نا کہ کئی ایسے ہیں جو یہ الطاف سے جھوٹ بولتے رہے, تو وہ الطاف کو پتہ چل گیا سب سے پہلے انہیں کوٹیں گے پکڑ کے, اچھا یہ مجھے جھوٹ بولتے رہے ہو, یہ تم کھا پی کے, مطلب بے شمار سائڈوں سے نکل گئے ہیں. تو وہ اب ان کو کتنا بتایا جا رہا ہے, نیچے کتنا بتایا جا رہا ہے, کون کہاں کھڑا ہے, یہ اگلے چند دنوں میں کلیئر ہو جائے گا, چند دنوں میں کلیئر ہوگا. لیکن اتنی بڑی جماعت بغیر کسی فعال سربراہ کے, یا تو وہ خود اناؤنس کر دیں یا اناؤنس نہیں کریں یا کیا, وہ ہونا ضروری ہے. پیپلز پارٹی کے بہت سارے سر ہیں, بہت سارے سر ہیں, اب اس میں دماغ ہے یا نہیں وہ الگ قصہ ہے, مگر سر بہت سارے ہیں. اچھا کل میں نے وہ ذکر چھیڑا تھا سعید قریشی صاحب, یعنی جاتے جاتے بھی ایک تو یہ 150 ارب جو آج اناؤنس کیا نا انہوں نے, 150 ارب دے دیا, 150 ارب یہ بلدیاتی انتخابات اور یہ کراچی پیکج پتہ نہیں کیا, یہ وہ لوٹ مار, یعنی اس میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی چونی آئے گی, یعنی بھاگتے چور کی لنگوٹی, یعنی پکڑے جا رہے ہیں, چھاپے پڑ رہے ہیں, وہ کاکا منا بھاگ گیا فلانا, مگر وہ کہتے ہیں نا وہ عادت, وہ کیا کریں, وہ کہتے ہیں یار بس کسی طرح, مطلب قبر میں بھی جا رہے ہو نا تو آخر میں یار وہ کہیں کہ مخمل کا ہمیں پہنا کے نا, ریشم کا کفن پہنا کے دفن کرنا. مطلب ان کی یہ اتنا کھا کے انہوں نے خدا جانے اس قوم کو لوٹ کے کہاں لے کے جانا ہے. مگر یہ کہ اب 150 ارب میں سے بھی کھاؤ یار, ایسا ہو سکتا ہے بچ کے نکل جائیں, تو وہ اب 150 ارب کا پیکج اناؤنس ہو گیا جو کہ رشوت کے لیے استعمال ہوگا, کھائیں گے, غبن کریں گے. وہ صرف ہاسپٹل جو سول ہاسپٹل ہے اس میں اربوں روپے کا کرپشن ہوا ہے پورے سندھ کے ہسپتالوں میں, محکمہ تعلیم میں, محکمہ خوراک میں, یہ شادی ہالوں میں, پانی میں. اس میں کل میں ذکر کر رہا تھا سعید قریشی صاحب کو لانے کا, اس میں ایک اور کریکٹر نکلا ہے ویرومل, کوئی ویرومل نام کا ڈاکٹر ہے, پتہ نہیں کون ہے, اس کو تلاش کرے. وہ لوگوں کی مجھے ای میلیں آ رہی ہیں کہ تلاش کریں. میں نے کہا کون ہے ویرومل, انہوں نے کہا ویرومل کوئی آدمی ہے, یہ وہ فرنٹ مین ہے. میں نے کہا اچھا ڈاکٹروں کے بھی فرنٹ مین, انہوں نے ڈاکٹروں کے بھی فرنٹ مین ہے, وہ لابنگ کر کے یہ بڑے بڑے جو ٹراما سینٹر اور یہ گھپلے اور یہ ایجوکیشن کے گوشت, اب ایجوکیشن کو تو پتہ ہی ہے ان کا, ہمیں مظہر الحق صاحب کا, یہ ہیلتھ کے اندر بھی بڑے بڑے کھیل ہوئے ہیں, بہت بڑے بڑے کھیل ہوئے 10-12 سال میں. تو اس میں پوری کے پورے ہاسپٹل کھڑے ہو گئے ہیں, عمارتیں کھڑی ہو گئی ہیں, ٹراما سینٹر کھڑے ہو گئے ہیں, پیسہ کھایا گیا سارا, اور اب بھی کوشش ہو رہی ہے کہ اپنا بندہ ادھر سیٹ ہو جائے, ادھر سیٹ ہو جائے ادھر. تو سائنس سرکار ان کو لانے کی کوشش کری. بہرحال ایک وہاں پر بھی 2 لوگ شارٹ لسٹ ہوئے, دونوں شاید نہیں ہیں, ایک ہے, دوسرا وہ ایک عجیب گڑبڑ چل رہی ہے. اور عاصم حسین صاحب بھی اسی دن پکڑے گئے تھے نا, وہ بھی ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی کا ہی کچھ کھیل کر رہے تھے, تو اسی دن وہ پکڑے گئے تھے. تو یہ ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی سول ہاسپٹل اور سندھ کے باقی ہاسپٹلوں پر بھی میرے خیال سے آنے والے دنوں میں یہ ہسپتالی دہشت گردی, صحت کی دہشت گردی کا معاملہ بھی کھڑا ہونے والا ہے. یہ جو اعتزاز احسن صاحب کہہ رہے ہیں نا, اعتزاز احسن صاحب کیا کریں بیچارے, ان کے اپنے وہ کوٹے ووٹے چل رہے ہیں, LNG کوٹے پرانے, وہ بھی عاصم حسین کو نہیں بچائیں گے تو کس کو بچائیں گے. تو بہرحال اور ان کا وہ بھی شاید خوش ہیں
کہ بھائی اتنے سارے لوگ اندر جائیں گے پیپلز پارٹی کے تو وکیل تو میں ہی ہوں گا. اب ان کو کتنی محبت ہے زرداری صاحب سے, زرداری صاحب کو کتنی محبت ہے اعزاز احسن سے, یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, میں دوبارہ بار بار بیان نہیں کرنا چاہتا. رضا ربانی کو کتنی محبت ہے زرداری صاحب سے, زرداری صاحب کو کتنی محبت ہے رضا ربانی سے, یہ بھی سب جانتے ہیں, پوری دنیا جانتی ہے, پیپلز پارٹی تو جانتی ہے کم سے کم. تو ان کو یہ کہ یار یہ جلدی جائیں تاکہ ہماری تیسری چلے اور ہم بیٹھ کے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس دفعہ کچھ وکیل بھی اندر جائیں گے, یہ دیکھیں نا, کچھ وکلا بھی جائیں گے. میں اعزاز احسن کی بات نہیں کر رہا, میں باقی اور لوگ بہت سارے وہ خود بھی لوگ اندر جائیں گے سارے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ, اچھا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں کراچی سٹاک کا, کیونکہ کراچی سٹاک بروکرز نے جو سٹا کھیلا ہے بیٹھ کے, اب یہ معاملہ, اس کا معاملہ جڑ گیا معاشی دہشت گردی کے ساتھ, کیونکہ انہوں نے فلانے کو ڈونیشن دیا, فلانے نے, اچھا ہم تو اس کو پیسہ لیتے تھے, وہ کس سے لیتے تھے, وہ اس سے لیتے تھے, وہ لیتے, وہ آخر میں جا کے 3-4 سٹاک بروکر جو کراچی میں نکل کے آتے ہیں سامنے. اور یہ سٹاک بروکر جو ہیں یہ لنکڈ ہو رہے ہیں آگے معاشی دہشت گردی کے ساتھ. یہ اور کسی بھی, اچھا اب آپ کہیں گے نا یہ تیزی سے کیسے ہوگا, یہ تیزی سے اس طرح ہوگا کہ گراؤنڈ ورک مکمل ہو گیا ہے. پہلے دیکھیں ایسا ہوتا تھا, پہلے جب ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ اوپر کے رہنماؤں کو پکڑ لیا, اوپر کے رہنما پکڑ لیے نا آپ نے, 5-6 رہنما پکڑ لیے, زرداری مطلب سب سے مثال زرداری صاحب اریسٹ ہو گئے, زرداری رہائی کمیٹی مظاہرے ہو رہے ہیں. اس بار یہ ہوا ہے کہ نیچے پہلے نیچے صفائی ہوئی ہے, یعنی کراچی بند نہ ہو, کراچی کھلا رہے, تو نیچے معاملہ پہلے نیچے ہوا ہے. یعنی کراچی اور سندھ آپریشن جو ہے نا, سندھ آپریشن پنجاب آپریشن سے مختلف ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں پنجاب میں آپ ایک چودھری کو پکڑ لیں اوپر, نیچے پورا گاؤں دوسری طرف وہ خود بخود ادھر ہو جاتا ہے. کراچی میں یہ تھا کہ اوپر اگر آپ ہاتھ ڈالیں گے اور نیچے پاور رہے گی ملیٹنٹس کی, اور اس قابل رہیں گے کوئی شہر کو یرغمال بنائے یا بند کرا دیں یا گولیاں چلا دیں, یا پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں یا کلدم جماعتوں کے لوگ ہیں یا مذہبی جماعتوں کے کسی بھی جماعت کے لوگ ہیں, تو وہ پہلے نیچے صفائی ہو گئی ساری, کہ نیچے اب معاملہ نیچے صاف ہو گیا. اب وہ 1 2 3 4 5 6 کر کے ٹک 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 کر کے اوپر جو ہے تیاری پوری ہے. پیپلز پارٹی یہاں پھنسی ہوئی آ کے کہ خود استعفیٰ دیں یا میاں صاحب کو کہیں مطلب کوئی شہید بنا دے, سیاسی شہید کو کوئی بھی نہیں بنا رہا ہو, کہنا آپ بیٹھے ہیں, ہم تو ادارے تو اپنا کام کر رہے ہیں, نیب اپنا کام کر رہی ہے. دیکھیں نا محکمہ خوراک ایکٹیو ہوگی, کراچی میں بھی ایکٹیو ہوگی. اسی طرح سے اب نیب ادھر جنا اسپتال میں گھس گئی ہے, اب نیب جانے والی ہے یہ سول کے اندر, نیب سول ہاسپٹل, ڈاؤ میڈیکل, باقی ہسپتالوں میں جانے والی ہے. اس کے بعد بھی بینکوں میں چلی گئی ہے. اب یہ سارا نیب ایف آئی اے یہ پکڑ دکڑ شروع ہوگی. اور اس کے بعد جب معاملہ, میں پھر ریپیٹ کروں, اب معاملہ آ گیا پنجاب, نندی پور میں. یہ یہاں تیزی سے ہوگا کیونکہ یہاں پر کوئی وہ جیل نمبر گجرانوالا اور لاہور اور ایسی بند کرانے کی پوزیشن میں کوئی بھی نہیں ہے کہ کوئی میاں صاحب کا کوئی ایک منسٹر پکڑا گیا تو وہ کہیں گے جی بند کرا دو, یہ سیالکوٹ بند کرا دو, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہاں یہ کراچی سے مختلف, اس لیے پکڑ لیا آپ نے تو فوراً اگلے نیچے والے سارے لوگوں نے دوسرے کی طرف سجدہ کہا, او ہو چوئسا, وہ تو ہم تو پہلے کہتے تھے فراڈی آدمی ہے, چلو اس پارٹی کی طرف چلو. وہ ادھر سے ادھر چلے گئے, یعنی نون سے کاف میں چلے گئے, کاف سے میم میں چلے گئے, میم سے پی ٹی آئی میں چلے گئے, ادھر چھلانگ مار کے ادھر چلے گئے لوگ. یہاں ماحول ڈفرینٹ ہے پنجاب کا, تو یہاں اوپر سے صفائی شروع ہوگی, ان لائک سندھ جہاں پہ پہلے گراؤنڈ صاف ہوا ہے. اور اس کے بعد اسلام آباد. اچھا اب اسلام آباد ریئیکٹ کرے گا, اس کی بھی مکمل تیاری ہے, کیونکہ